پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایسی ہی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اس سمے صرف 9 سال کی تھی اور مکہ میں چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے وہی کام کرنا چالو کیا کہ خون سے بھرے ہوئے برتن میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے اور ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ مر جائیں گے لیکن دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور اسی آدھی رات میں مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ میں سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، مکہ میں پانی کی بہت کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں بارش نہیں آئے گی تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان سب باتوں کو سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا آپ مجھے بھی لے کر چلیں۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں آپ کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے رسول کہنے لگے، چچا ہاں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت ابو طالب تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول بھی جانے لگے۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان باتوں کو سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بچے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے ایک بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو کہنے لگے،
اے ابو طالب، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ بچے کو بھی لائیں؟ آپ نے اس بچے کو کیوں لائے ہو؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ بارش ہو جائے، اور اس بچے کو یہاں پر آپ کیوں لائے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، آپ جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے چچا کی بات کو سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور جو 32 کے 32 لوگ تھے وہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دو، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دو۔ اس طرح سے کرتے کرتے ان 32 کے 32 لوگوں کی پوری رات گزر گئی، اور یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی، مگر پانی کی ایک بوند تک نہیں گری۔ صبح کے بعد جب سورج سر کے اوپر آ گیا، اور یہ لوگ ویسے ہی کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر پانی مانگتے رہے، اور یہی بار بار کہتے رہے۔ کہتے کہتے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے، لیکن پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا، اور تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب بھی گرمی سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کا کپڑا پکڑ لیا۔ جب ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کے بھتیجے پیچھے آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تم تو پیچھے بیٹھے تھے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان، مجھے بھی آنے دیجئے، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی بارش کر دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگوں جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، رات بھر سے پانی مانگ رہے ہیں، لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے بچے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ ادھر سے اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا، اور یہی کہتے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 3 سے 4 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی کی بارش نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی امید بارش کی دکھائی پڑ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آ کر پیچھے سے پکڑ لیا۔ پھر سے آپ نے دیکھا کہ محمد نے پکڑ رکھا ہے، تو آپ ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، تم پھر سے کیوں آ گئے؟ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ اپنے بھتیجے کو ایسا کرتے دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر بہت پیار آنے لگا۔ آپ نے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی، اور وہ تیزی سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آ گیا ہے؟
ایک تو یہاں ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ لوگوں نے اتنا سنا کہ وہ لوگ بھی کہنے لگے محمد آ جاؤ، جلدی آ جاؤ محمد۔ پھر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا مانگ رہے تھے؟ تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے تھے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں اور تم لوگ میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ آگے کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے، اس سے تو مکہ کے لوگوں کی ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے کہ اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت تو آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ تبھی سب لوگ پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے جو لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے آ جاؤ، نہیں تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ جو لوگ پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے وہ بہت غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے چلانے لگے اور کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر کہنے لگے اے لوگوں تم لوگوں نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں؟ پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان باتوں کو سن کر لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو، تم کیا مانگو گے؟ تب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پوری مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکہ میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے خوش ہو کر اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے محبوب آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا ہے میرے نبی کی شان، بے شک سبحان اللہ۔